ملک کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی کی شدید لہر سے ہر طرف لہو بکھرا پڑا نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف لاشیں اور آنسو ہیں۔ دل سوز حادثات اور دردناک سانحات کا ایسا تسلسل ہے کہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔ شاہد ہی کبھی انسانی لہو اتنا ارزاں، اس قدر کبھی بے بکت و بے حیثیت ہوا ہو، جبکہ دین اسلام تو لہو کے تحفظ اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ دین اسلام جو انسانی جان کو حرمت عطا کرتا ہے، ایسی حرمت کہ بیت اللہ شریف سے بھی ایک مسلمان کی حرمت و تقدس کو زیادہ قرار دیا گیا ہے، اور پھر وہ دین اسلام جو کسی بے گناہ مسلمان کا لہو بہانا تو درکنار، ذمی و معاہد کو ناحق قتل کرنے والے کو بھی جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ پس حق بات یہی ہے کہ انسانی جان کی حرمت و تقدس اور قتل و غارت و دہشت گردی کے بے ایمانہ فعل کی جتنی بھی مذمت ہمارے دین میں آئی ہے، اتنی کسی بھی آسمانی یا غیر آسمانی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس در افسوس ہمارا المیہ یہ ہے کہ اسی دین کے نام لیواؤں کا لہو بہہ رہا ہے۔ پس دہشت گردی کی اس نئی لہر کے اسباب و محرکات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے پڑوسی ممالک کا وہی نیٹ ورک اور گٹھ جوڑ ہے، جن کے کارندے کبھی تو کلبھوشن یادو کی صورت میں پکڑے جاتے ہیں تو کبھی مہدی موسوی کی شکل میں ان کے ایجنٹ دندناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً اس دہشت گردی کے پس پردہ وہی ہاتھ نظر آ رہا ہے جس کو سی پیک کی شکل میں پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس کو مسلم نیٹو کی سربراہی برداشت ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے پڑوسی ممالک کے ساتھ جڑتے نظر آتے ہیں یا سرحد پار پاک دشمنوں کے ہر کارے حرکت میں نظر آتے ہیں، تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ ایسے دشمن عناصر براہ راست کارروائیاں کرتے ہوں، بلکہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی برگلا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ پس ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہر سانحے کے بعد محض رٹے رٹائے بیانات دینے کے بجائے دہشت گردی و تخریب کاری کے اصل محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی کوششوں کے آگے باندھنے کی مخلصانہ کاوشیں کرنی چاہیے، جبکہ محض بیانات پر اکتفا کرنے کی بجائے عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے دوسروں کے گھروں میں تڑپتے لاشوں کے درد کا احساس بھی کرنا چاہیے، اور اس آگ کو اپنے گھر اور اپنے دامن تک پہنچنے سے قبل ہی بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس آگ کے بجھانے میں یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ اندھادھند کارروائیوں اور حواس باختگی کے ہر اس مظاہرے سے مکمل اجتناب کیا جائے جو احساس محرومی کو مزید اجاگر کرے، اور صرف مذہبی شناخت رکھنے والوں کو ہراساں کرنے اور دیگر امتیازی اقدامات اٹھانے سے ہر حال گریز کرنا ہوگا، کیونکہ ان امتیازی اقدامات سے اس آگ کے بجھنے کی بجائے مزید بڑھنے کا شدید اندیشہ ہے۔ وصال اردو